اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اور سے اعلیٰ حضرت ہے اور سارے رضوی بیٹھے ہیں، صلاۃ و سلام کی گونج بڑھ جانی چاہیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آپ کے ادارہ غوثیہ رضویہ کی یہ سالانہ عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عرس مجدد اعظم، مفکر اعظم، محقق اعظم، مدقق اعظم، فقیہ اعظم، مفسر اعظم، مترجم اعظم، میں حد کر دوں عاشق اعظم، حضور سیدی و سندی و مأوائی و ملجائی، حضور سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا، الامام المحدث الفقی المجدد امام الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں منعقد ہے، جس میں لنگر رضویہ اور محفل میں ایک عظیم حصہ جو ہے وہ ہمارے مسجد کے نمازی بھائی عاشق علی فوجی اور ان کے ساتھ جو ایک پوری ٹیم ہے جو وقتاً فوقتاً سرور دو جہاں مالک کون و مکان تاجدار انبیاء اور آپ کے حقیقی جانشینوں کے سلسلہ میں محافل کو منعقد کرتے رہتے ہیں. خالق سے دعا گو اللہ کریم بھائی فوجی عاشق علی اور آپ کے تمامی رفقا
اور جتنے احباب تشریف فرما ہیں، مالک ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس مبارک طیب و طاہر ہستی اور سیرت کی طرف نگاہ کرتے ہیں، بغیر کسی مبالغہ کے کہ کوئی کہے خود رضوی تھے تو شاید اس لیے کہہ رہے تھے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ہرگز ایسی بات۔ تحقیق کی دنیا میں یہ جملہ بول رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے، ہم آج نہیں تو کل ایک موضوع لا رہے ہیں، امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ غیروں کی نظر میں، میرے اس جملے کی تحقیق وہ موضوع کرے گا، اس کی تائید وہ موضوع کرے گا کہ اپنے تو اپنے جن پر میرے اور آپ کے امام نے پوری زندگی گستاخی کی وجہ سے کفر کے فتوے دیے ہیں، میرے امام کی شان بیان کیے بغیر وہ بھی نہ رہ سکے۔ اپنے تو اپنے، یہ پورا ایک موضوع ہے کہ مجدد اعظم غیروں کی نظر میں، مجدد اعظم غیروں کی نظر میں انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کبھی لائیں گے، ان قریب آنے والا ہے۔ میں جس جہت کی طرف گیا امام احمد رضا خان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا تو ہمیں ہزاروں جہاد نظر آئیں۔ کتنی؟ ہزاروں جہاد نظر آئیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ کس جہت پہ کلام ہو، جس جہت کو دستک دی اس نے کہا خیال سے آنا، یہاں ہر جہت میں پھر لاکھوں سمندر کشیدہ ہے، یہاں ہر جہت میں پھر لاکھوں سمندر کشیدہ ہے۔ آپ ایک ایسے عنوان کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں کہ جس عنوان میں کئی سمندر ہیں اور ہر سمندر پھر آگے کہتا ہے خیال سے اترنا، میرا تو کنارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے جب قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے امام کو دیکھا تو سامنے سے یہ سارے جوابات اٹھنے لگے، تو میں نے کہا پھر ایک عاجز بندہ، پھر ایک کمزور انسان، پھر ایک ادنا سا طالب علم اتنا بڑے مجدد اعظم کی شان میں کیسے نقشی کر سکتا ہے؟ پھر آواز آئی کچھ نہیں ہوتا، قانون شریعت ہے، اگر کسی کی کما حق و شان بیان نہ ہو سکے تو اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ ہی ذکر کر دو، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، قیامت کے دن بخشش کا۔ اس نتیجے پہ پہنچتے ہم کلام کرنے چلے ہیں، ورنہ ہمارے جیسے گنواروں کی، ہمارے جیسے اجمیوں کی، ہمارے جیسے لا علموں کی، ہمارے جیسے طالب علموں کی جرأت ہی نہیں ہے کہ فکر رضا کو دستک دے سکے، بس اس قانون کو لیتے ہوئے کہ تم رب کی توحید بھی تو بیان کرتے ہو نا، حالانکہ وہ خالق لم یزل ہے جس کی توحید آج تک نہ کوئی بیان کر سکا نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس قانون کے تحت جو چند میری معروضات ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بس اپیل ایک ہے کہ جو عرض کروں اس کو ہماتن توجہ ہو کے آپ سنیں۔ خطیب یا مبلغ یا مدرس کی محنت کب رنگ لاتی ہے؟ اس نے تو کر دی جو کرنی تھی، اب میں جو کرنی تھی محنت میں تو کر کے آ گیا، میں تو کر کے، اب اس کا رنگ کہاں سے نظر آئے گا کہ میرے سامعین کو بھی وہ جو میری محنت ہے اس کی سمجھ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ، اور پھر اس پہ عمل کریں، پھر اس پہ۔ اعلی حضرت ایک ایسی ہستی ہیں، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد کو دستک دیتے ہیں تو آپ کے ایک ایک حرف سے
عقیدہ صحابہ و اہل بیت کی خوشبو اٹھتی ہے۔ اعلی حضرت ایک ایسی ہستی ہے، جب ہم آپ کی سیرت طیبہ پر نگاہ دوڑاتے ہیں، آپ کے شب و روز ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کا ہمیں بہتر، اور ہر طرف سے سنت مصطفیٰ کی خوشبو ہی خوشبو نظر آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ بول کے میں آپ کی ولادت کی طرف چلوں گا، چھوٹا سا جملہ بول کے، لیکن جملہ چھوٹا ہے، اپنے اندر سمندر کو سمائے ہوئے ہے۔ میں دیکھتا ہوں کس کس کو سمجھ آتی ہے جب کوئی شخص حرمین شریفین کی زیارت کر کے واپس لوٹتا۔ کیا کام ہے نا، حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، تو میرے امام کو وہ ملنے آتا، آپ پوچھتے یہ بتا تو مدینے گیا تھا؟ آپ یہ نہیں پوچھتے تھے تیرا حج کیسے ہوا، تیرا عمرہ کیسے ہوا ہے؟ اوے حج تب ہوگا، عمرہ تب ہوگا، پوچھتے کیوں نہیں تھے؟ وجہ بتا رہا ہوں، حج تب ہوتا ہے، عمرہ تب ہوتا ہے جب نسبت مصطفیٰ سچی ہوتی ہے۔ آپ نہ حج کا پوچھتے، نہ عمرے کا پوچھتے، نہ طواف کا پوچھتے، نہ تلاوت کا پوچھتے، نہ نمازوں کی کیفیات کا پوچھتے، ایک سوال کرتے، فرماتے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں گیا تھا؟ اگر وہ زائر کہتا حضور ہاں، اتنا بڑا مجدد، اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا فقیر اعظم، نائب غوث اعظم، نائب سیدنا امام اعظم، جب اپنے اس مرید کے جملے سنتے نا، ہاں میں مدینے میں گیا تھا، تو بغیر کسی حیل و حجت کے اعلی حضرت اس ادنا سے آدمی کے ہاتھوں کو پکڑتے اور ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیتے، فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جو مدینے کو دیکھ آئے ہیں، یہ وہ ہاتھ ہے جو مدینے کی فضاؤں سے فیض لے کے آ چکے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر وہ کہتا حضور میں تو بس مکہ ہی گیا تھا، میں تو بس، کیونکہ غیر بھی ملنے آ جایا کرتے تھے، غیر بھی ملنے، کبھی کچھ کرنے تو کبھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے آ جایا کرتے تھے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ اگر وہ کہتا نا حضور میں تو بس مکہ گیا تھا، آپ اسے رخ پھیر لیتے، آپ اسے کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرے نزدیک وہ مسلمان ہی کیسا ہے جو وہاں جائے اور مصطفیٰ کے شہر میں ہی نہ جائے۔ آپ اسے رخ پھیر لیتے تھے، آپ اسے رخ، کسی ہستی کا اگر آمد کا مقصد اور پہلو دیکھنا ہو تو یہ قانون ہے، جس زمانے میں جس علاقہ میں وہ ہستی تشریف لاتی ہے اس کے حالات کو تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقہ میں اس زمانے میں حالات کیا تھے جب یہ شخص آیا تھا، جب یہ شخص کیا تھے اور جب آیا تو کیا بنا دیے۔ غور کرنا میری اس بات پہ، یہ 1272 ہجری کی بات ہو رہی ہے، 1200، آپ کے امام کی ولادت کا سن 1272 ہجری ہے، 1272 ہجری ہے، 1856 سن عیسوی کی بات ہو رہی ہے، 1856 سن عیسوی کی بات ہو رہی ہے، اور پاک و ہند کی بات ہو رہی ہے۔ علاقہ کون سا ہے؟ پاک و ہند۔ اس وقت تو سارا ہندوستان ہی تھا نا، اب پاک و ہند کی میں نے تقسیم کی تاکہ جملے سمجھ آئیں۔ اس وقت سارا ہندوستان ہی تھا، اس وقت سارا کیا تھا؟ ہندوستان تھا۔ انگریز کی حکومت ہے، انگریز کا تسلط ہے، دن رات
یہ تیرے امام کی آمد بیان ہو رہی ہے، میرے اور تیرے مجدد اعظم کی دنیا میں قدم ٹکانے کا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ دنیا میں تشریف لانے کا کیا پہلو تھا، کیوں آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، چند جملوں میں عرض کر کے میں آگے نکلنا چاہوں گا، ورنہ تو آپ 2 گھنٹے کہیں تو آپ کی آمد کے مقصد پہ ختم ہو جائے، ابھی تک 10 سوال ہی نہ آئے کہ آپ آئیں، آپ کے قدم ٹکانے سے پہلے 2 گھنٹے ختم ہو جائیں۔ اور ہم نے آپ لوگوں کے معاملات کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اگرچہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس امام کی وجہ سے ہم آج سرکار کے غلام ہیں، ان کے لیے پورا دن بھی دینا پڑ جائے تو ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی دنیاوی معاملات ہیں، ہر انسان کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ آج اگر آپ کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اگر آپ کے اندر آج تعظیم مصطفیٰ کا کوئی عقیدہ ہے تو یہ سارا فیض رضا ہے۔ آپ کو میں یہی عرض کرنے چلا ہوں۔ کون سے سن کی بات ہو رہی ہے؟ عیسوی اعتبار سے 1856 اور ہجری کے اعتبار سے گویا سرکار دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام کو مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1272 سال جب بیت جاتے ہیں تو پاک و ہند کے حالات کچھ ایسے تھے۔ انگریز کی حکومت ہے، انگریز کا تسلط ہے، انگریز بڑا مکار ہے، انگریز بڑا ہی غدار ہے۔ اس بے ایمان نے اپنے بڑے بڑے سکالر، اس وقت کے دانشور ادیب اکٹھے کیے اور کہنے لگا میں مسلمان کو شکست دینا چاہتا ہوں، میں مسلمان کو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ان تمام دانشوروں نے، ان مکاروں نے، ان بد کرداروں نے، ان گستاخوں نے، ان مشرکین نے، ان سکھوں نے، ان ہندوؤں نے انگریز کی حکومت کو مشورہ دیا، مسلم کو اگر تو زیر کرنا چاہتا ہے، اگر مسلم کو تو فتح کرنا چاہتا ہے بغیر تلوار کے، بغیر لڑائی کے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلم سے مصطفیٰ کریم کی سنت اور مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت اس کے دل سے نکال ڈال، پھر جیسے اس کو تو کہے گا یہ ویسے جھکتا رہے گا۔ جب تک مسلم کے قلوب و اذہان میں سنت مصطفیٰ ہے، جب تک مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں کلچر اور ثقافت وہ ہے جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا، جب تک مسلم معاشرہ اور سوسائٹی میں عقائد وہ ہے جو 1400 سال مصطفیٰ نے پہلے عطا فرمائے تھے، یہ کاٹ تو سکتے ہیں، یہ جان تو دے سکتے ہیں، یہ مال تو دے سکتے ہیں، یہ اولاد تو قربان کرا سکتے ہیں، یہ گھر بار تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن عزت مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انگریز مکار نے کیا کیا؟ اس نے اس معاشرہ کے اندر فحاشی پھیلانے کا پلان کیا، فحاشی پھیلائی۔ اب جب فحاشی پھیل رہی ہے، وہ نوجوان جو کل تک طارق بن زیاد مسلم کے اور ابن قاسم کے قصے سن کے اور ان کی سیرت پڑھ کے جہاد کے لیے لبیک کہتے تھے، آج پاک و ہند کا وہی نوجوان انگریز کی مکاری کا یہ عالم تھا، ابھی تک مجدد اعظم خیرات میں نہیں آیا تھا۔ میں اس وقت کے حالات بیان کر رہا ہوں جو کل تک طارق بن زیاد اور جناب والا محمد بن قاسم کے حالات زندگی پڑھ کے مسلم کفار کے سامنے تلوار لے کے ٹچ جا کرتا تھا، آج وہ رنگ و مستیاں، آج وہ شراب، وہ زنا، وہ گانا، وہ باجا، ان تمام لاؤ لائق کے اندر ہمیں مستغرق نظر آتا تھا۔ کل تک جو صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کو پڑھ کے اپنی جان مصطفیٰ کی عزت میں قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، آج پاک و ہند میں انگریز کے اس مکاری کے سبب مسلم وہی ہے، نوجوان وہی ہے، ایمان وہی ہے، تقاضا وہی ہے، لیکن کلچر تبدیل ہو گئے، ثقافت تبدیل ہو گئی، طریقہ تبدیل ہو گیا، سیرت تبدیل ہو گئی۔ جب ان بدماشوں نے دیکھا کہ ہم اس پہلے پہلو میں کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ یہی زمانہ تھا کچھ عرصہ پہلے جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی، پہلے وضو کر لیا کرتی تھی، پھر بسم اللہ پڑھتی تھی، پھر دودھ دینے سے پہلے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیا کرتی تھی۔ انگریز مکار نے ایسا اس
افغانستان کو اجاڑنے کا پلان کیا، اس کو تباہ کرنے کے بارے میں اس نے دانشوروں کو اکٹھا کیا جو کل تک وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کے درود پڑھ کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب ایسے دودھ پیتے تھے تو پھر پیدا بھی فضل حق جیسے ہوا کرتے تھے۔ جب اس طرح بچے دودھ پیتے تھے ماؤں کا وضو کی حالت میں تسمیہ پڑھ کے درود و سلام کے فیض کی حالت میں، تو بھائی پیدا بھی وہ ہوتے تھے کہ ایک جانب، ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک جانب لاکھوں دشمنان اسلام ہے اور دوسری طرف وہ اکیلا آتا ہے تو سب پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ آج وہی ماں تھی، آج وہی بہن تھی، وہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو بھی کرتی تھی، دودھ پلانے سے پہلے وہ تسمیہ نہیں پڑھتی تھی، درود و سلام نہیں پڑھتی تھی، بلکہ آج اسی عورت، اسی ماں بہن بیٹی کے سیرت اور اس کے کلچر اور ثقافت میں انگریز مکار نے یہ چیز ڈال دی تھی کہ اب وہ گانے باجے کی دل دادا ہے، اب وہ ناچ کی دل دادا ہے، اب کل تک جس کی آواز باہر نہیں جاتی تھی آج وہ بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ ساری مکاری انگریز کی تھی۔ ایک جہت کو جب انگریز نے دیکھا، میں نے مسلمانوں کے عمل اور کردار والی جہت کو مضبوطی سے پکڑ سے ختم کر کے انگریز نے اپنا طریقہ مسلمانوں میں رائج کر دیا۔ اب اس نے سوچا اور کون سی جہت رہتی ہے؟ اب اس کے دانشور اکٹھے ہوئے، مفکر اکٹھے ہوئے، ادیب اکٹھے ہوئے، سکالرز اکٹھے ہوئے، کہنے لگے ابھی یہ تو پہلی سیڑھی ہے، جو اصل سیڑھی ہے وہ تو عظمت مصطفیٰ ہے، وہ تو عشق مصطفیٰ ہے، وہ تو تعظیم مصطفیٰ ہے، وہ تو اداب مصطفیٰ ہے، وہ تو مقام مصطفیٰ ہے۔ جب تک ان کے دلوں سے یہ سب کچھ نہیں نکلے گا کبھی بھی تو ان کے اوپر تسلط نہیں جما سکتا۔ اس نے کہا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے تو اس کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے نبی کا مقام کیا ہے، ان کے نبی کے اوصاف کیا ہیں، ان کے نبی کو اللہ نے درجات کیا عطا فرمائے ہیں۔ تو ان مکاروں نے کہا اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عوام الناس کا تقریباً 2 طبقوں سے ہمیشہ تعلق رہا ہے، اول سے آخر تک یہی رہے گا، ایک علماء ہوتے ہیں، دوسرے پیر ہوتے ہیں۔ اس مکار نے انگریز کو کہا اگر ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنا ہے، اگر ان کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کا پہلو نکالنا ہے، اگر شرافت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اداب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اس کو نکالنا ہے تو تجھے یہ دونوں گروہ خریدنے پڑیں گے۔ تیرے امام کی ابھی آمد نہیں ہوئی، تیرے امام کی ابھی۔ انگریز نے کیا کیا؟ اس زمانے کے پیروں سے رابطے کیے، اس زمانے کے چمچے کرچے اور مولوی جو رسول اللہ کے بعد میں گستاخ بنے ان سے رابطے کیے اور ان کو کہا مجھے ایک کام ہے۔ وہ کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگے کام بڑا اہم ہے۔ پوچھنے لگے آخر بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ نکالنی ہے، رفعت مصطفیٰ نکالنی ہے، شان مصطفیٰ نکالنی ہے۔ آگے سے ان بکاؤ مولویوں نے جن کو خریدا جا رہا تھا دنیا کے سکوں کے عوض، انہوں نے کہا یہ کام بڑا عظیم ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے بہت بڑی دولت دینی پڑے گی، حتیٰ کہ ہمیں اپنا ایمان برباد کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ نکالنا ناممکن ہے۔ انگریز نے کہا کیا ہوا؟ کام بڑا عظیم ہے، محنت بڑی عظیم ہے، ایمان تمہارا برباد ہوگا، جو منہ سے مانگنا ہے مانگو، میں قیمت دینے کو تیار۔ یہ بکے کیوں تھے؟ یہ قرآن کے ترجمے میں ڈنڈیاں مارنے والے کیسے پیدا ہوئے تھے؟ یہ حدیث مصطفیٰ کریم کی روشنی میں مصطفیٰ کریم کے خلاف بولنے والے کیسے پیدا ہوئے تھے؟ یہ کل تک تو وہی تھے جو کہتے تھے سرکار آخری نبی ہے۔ انگریز کے خریدنے سے پہلے تو قاسم نانوتوی بھی یہی کہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم آخری۔ اب اس نے یہ عقیدہ لکھنا تھا کہ آپ آخری نہیں، کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ اس نے کہا کام بڑا ہے، یہ اشرف علی تھانوی لانتی چاندنی کتا یہ کل تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانیں لکھتا تھا، آج انگریز اس کو خریدنے لگا۔ اس نے کہا میں ایسے تو نہیں لکھ دوں گا، اس کے لیے بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی۔ پتہ کیا لکھا؟ آپ کہیں گے جی کیسے جملے بول گیا۔ اس لانتی نے حفظ الایمان کے اندر لکھا، انگریز نے جب اس کو خرید لیا
کہ نبی علیہ السلام کے علم کی کیا تخصیص ہے. نقل کفر کفر نباشت. کیونکہ میرے بہت سارے سنی بھائی میرے اس طرح کے کلمات سے غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے آقا کو ایسے جملے بولے تو آقا کے غلاموں کو کوئی حق نہیں بولتا اس کتے کی زبان بند کرے. سننا، اگر میں آج کہوں طارق جمیل کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا مجنون، پاگلوں، درندوں، حیوانات، جمیع بہائم. درندوں میں کیا کچھ نہیں آتا، حیوانات جمیع بہائم میں کتے بھی آ گئے، خنزیر بھی آ گئے، گدھے بھی آ گئے. اگر میں آج اسی عنوان کی ایک تحریر لکھوں، پورے فیصل آباد میں، پورے وطن عزیز میں بڑے بڑے فلیکس 10x20 کے میں لگا دوں تو حکومت وقت میرے ساتھ کیا کرے گی؟ کہے گی یہ فتنہ پرور شخص ہے، یہ فتنہ فساد برپا کر رہا ہے. اور طارق جمیل کے لونڈے میرے بارے میں کیا نظریہ رکھیں گے؟ کہیں گے یہ تو کوئی دہشت گرد ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا گستاخ ہے. میں پوچھنا چاہوں گا، ناراض نہ ہونا، اگر میں طارق جمیل کی طرف انہی کلمات کی نسبت کروں کہ جو کلمات اشرف علی تھانوی نے مصطفیٰ کی شان میں لکھے تھے، حفظ الایمان میں لکھتا ہے، نبی علیہ السلام کے علم کی کیا تخصیص؟ اتنا علم تو جمیع پاگلوں کو ہوتا ہے، بچوں کو ہوتا ہے، اتنا علم تو درندوں کو ہوتا ہے، اتنا علم تو جمیع حیوانات کو ہوتا ہے، اتنا علم تو جمیع بہائم کو ہوتا ہے. اگر اشرف علی تھانوی یہی جملے مصطفیٰ کی شان کی طرف گستاخی کرتے ہوئے لکھے، نہ حکومت اشتعال میں آتی ہے، نہ حکومت اس کی کتاب پہ پابندی لگاتی ہے، نہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا عظیم دہشت گرد تھا. اگر وہ سرکار کو کہے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم طارق جمیل کو کہیں تو بڑے مجرم ہو جائیں گے. لیکن آپ میں سے بہت سارے باہر جا کے کہیں گے بڑی شدت کرتا ہے، بڑی سختی کرتا ہے. میں اس کو مشورہ دینا چاہوں گا وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے. جو میرے محبوب کی گستاخی سن کے کہتا ہے یہ بڑی سختیاں کرتا ہے، اور اس کتے کو کہے جس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی تھی کہ وہ لعنتی شخص تھا. یہ تو تیرا محسن ہے، یہ تو تیرا عزیز ہے، یہ تو تیرا پیارا ہے کہ جس کے وجہ سے، جس کی نسبت سے تیرا ایمان محفوظ ہو، تیرا دشمن ہوتا ہے تو اس ہوتا ہے. فکر رضا سننے والوں، انگریز نے اس طرح کے چمچوں کو خریدا اور کہا کہ لکھو ان کے نبی کے یہ مقام ہے، ان کے نبی کی یہ بھی ہے، ان کے نبی کا یہ بھی ہے. جو شریعت میں نہیں تھا اس بدبخت نے وہ لکھوایا اور کہا اب اس کو پھیلاؤ، اب اس کو پھیلاؤ تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ نکل جائے. جن کتابوں میں سرکار کی شان والی احادیث تھی ان کو دفن کرو، جن کتابوں میں مقام مصطفیٰ تھا ان پہ انگریز نے کہا پابندی عائد کر دو. اب کتابیں ہم چھاپیں گے، تقسیم تم کرو گے، لکھوائیں گے ہم، پڑھ کے سناؤ گے تم، منہ مانگا انعام ہم تمہیں دیں گے. جب حالات یہاں تک پہنچ جائے، میرے محبوب کی عزت پر، میرے محبوب کی رفعت پر، میرے محبوب کی شان پر، توقیر پر ہر طرف سے تیر گستاخیاں چلنے لگے، ہر طرف سے گستاخوں نے ننگی تلواریں نکالی. پاک و ہند میں ہر طرف ظلمی ظلم تھا، کفرستانی کفرستان تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. بس اللہ احکم الحاکمین کی رحمت نے دوبارہ نہ کیا کہ میرے محبوب کی شان میں اتنے سارے بھونکنے والے اکٹھے ہو جائیں. فرمایا تم سب کی زبان بند کرنے کو میں احکم الحاکمین ہوں، صرف ایک ہستی بھیجنے لگا ہوں جو 1272 سنہ ہجری ہوگا اور 10 شمال کا دن ہوگا، ہفتے کا دن ہوگا، بریلی کا شہر ہوگا اور جسولی محلہ ہوگا. وہاں میں نے امام احمد رضا خان کو بھیج دیا. کس کو بھیجا ہے؟ ان حالات میں تیرا امام تشریف لایا ہے جب ہر طرف ہی گستاخیوں کے تیر چل رہے تھے. پیر بک چکے تھے، مولوی بک چکے تھے، حکومت پہلے کافروں کی تھی جو کہ نام کے مسلمان تھے وہ بھی بیچارے
ادھر سے ادھر اور ادھر سے کہیں دور گمراہیوں میں جا پڑے. ان حالات میں رب نے کن کو بھیج دیا؟ بول تو صحیح ہے. آپ تشریف لاتے ہیں, آپ 1200 مہینہ شوال المکرم تاریخ آپ کی اسی ولادت باسعادت کی برکت سے فیض لینے کے لیے پاک و ہند میں جتنے مسلمانوں کے مدرسے موجود ہیں, رمضان کی چھٹیوں کے بعد مدرسہ 10 شوال کو اسی وجہ سے شروع کیا جاتا ہے کہ میرے امام کی آمد ہے, میرے امام کی آمد ہے. اب امام 1272 میں آیا تو 4 سال بیچ میں لگاؤ, کتنے بن گئے؟ 1200. آپ کے گھروں میں بچے ہیں نا, بولو یار, 4 سال سے بھی گزرے ہوں گے, 4 سال والی عمر سے بھی کتنا کچھ شعور ہوتا ہے. شاید اس کو اپنے پاک اور ناپاک ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا. اپنے امام کی عزت دیکھ رب نے کیسا ایک ہی مجدد بنا کے بھیجا جو لاکھوں کافروں پہ ہیوی تھا. بس جب 1276 سنہ ہجری شروع ہوتا ہے نا, میرے تیرے امام نے 4 سال کی عمر مبارک میں پورے قرآن شریف کو پڑھ لیا. کس کتاب کو پڑھ لیا؟ جب مزید میرا امام 1282 سنہ ہجری میں پہنچتا ہے, میرے امام نے تصریف میں قلم اٹھایا, 10 سال کی عمر میں قلم اٹھا ڈالا. امام عربی النسل نہیں ہے, امام عربی النسل, لیکن خدا کی قسم ہے جب آپ دوسری بار حج پہ تشریف لے کے گئے تھے, عرب وجہ میں ایک فتنہ وہابیوں نے کھڑا کر رکھا تھا. آج بھی تاریخ اس کی شاہد ہے. عربستان کے حرمین شریفین کے علماء کو, مدرسین, مفتیان نظام کو ہندوستان کے وہابیوں کی طرف سے علم غیب کے موضوع پہ 5 سوالات بھیجے گئے تھے کہ ہمیں ان کے جوابات چاہیے. ہمیں ان کے, میں بتا رہا ہوں, بندہ تھا تو اجمی, لیکن عربی النسل کے امام بھی آپ کے قدموں کو سلام پیش کرتے تھے. وہ حیران تھے, وہ پریشان تھے, وہ حیرت میں محو تھے کہ ان 5 سوالوں کا جواب علم غیب جیسا اہم ترین موضوع کیسے دیا جائے. پاک و ہند کے سارے علماء نے جو نجدی تھے ان سے اپیل کی, اس کا جواب درکار ہے. اصل میں نجدی چاہتا تھا, میں نے خود تو جو کیا سو کیا, کہیں حرم سے بھی تصدیق ہو جائے, کہ میرے عقائد کی کہیں حرم سے بھی کیا ہو جائے. انہیں سمجھ نہیں تھی کہ حرم والے اس وقت تک نجدی نہیں تھے, وہ تو عاشق مصطفیٰ تھے. حرم کے امام, حرم کے مفتی اس وقت نجدیت نہیں آئی تھی. نجدیت کو آئے ہوئے تو شاید 100 سال ہوا ہو, شاید ان کی حکومت کو. اب میرا امام وہاں پہنچا, وہاں کے مفتی, وہاں کے مدرس, امام کعبے کے, مدینے کے پریشان حال ہیں. ان سوالوں کے جوابات نہیں مل رہے. جب ان کو پتہ چلا بریلی کا تاجدار حرمین شریفین کی زیارت کو آیا ہوا ہے, آپ رہتے انڈیا میں تھے, تاجدار بریلی تھے, لیکن یقین جانے عرب وجہ میں آپ کے علم کے ڈنکے بج رہے تھے. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں, وہاں کے شیخ, وہاں کے محقق, وہاں کے مفسر, وہاں کے محدث, وہاں کے فقیہ, مسجد کعبۃ اللہ کے, بیت اللہ کے امام, مفتی اور مدرس آپ کی جناب میں عرض کرتے ہیں, حضور یہ سوال نامہ آیا ہوا ہے, ہمارے پاس کوئی تسلی بخش جواب تیار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر اپنے گھر سے دور ہے, اپنی لائبریری سے دور ہے, بات کو غور سے سننا, تبھی وہ 10 سال والی بات تیری سمجھ میں آئے گی. بندہ تو اجمی تھا, لیکن وقت کے عرب کے امام بھی آپ کے قدموں کو سلام پیش کرتے تھے. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے, بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, آپ اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں. فرمایا فقیر اپنی لائبریری سے دور ہے, فقیر اپنے دیار سے دور ہے, اور دوسرا یہ کہ فقیر شدید بخار کی حالت میں ہے.
لیکن پھر بھی معاملہ عظمت مصطفیٰ کا ہے، رفعت مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا سوال ادھر لاؤ، بغیر کسی کتاب کے دیکھے، بغیر کسی لائبریری میں گئے، بغیر کسی مفتی کی لائبریری میں پہنچے، میرے امام نے فقط 8 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ کے نام سے ایک کتاب کو تصنیف فرمایا۔ جب اس کو تصنیف کر چکے، گھنٹے تو 8 گزرے تھے، لیکن سینکڑوں صفحات میں مشتمل سرکار دو جہاں کے علم غیب کو ثابت کر کے رکھ دیا۔ جب حرم کے علماء نے دیکھا، جب حرم کے مفتیوں نے دیکھا، جب حرم کے ائمہ نے دیکھا، جب حرم کے محدثین نے دیکھا، مفکرین نے دیکھا، فقہاء نے دیکھا، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عربی تو ہم ہیں، لیکن اس زمانے میں عربیوں کا امام احمد رضا ہے۔ تھے تو اجمی النسل، کتاب لکھی الدولت المکیہ عربی لغت میں، عربی زبان میں، اور وہاں کے عربیوں کے امام کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضور میں آپ کا مرید ہونے کے لیے، حضور حدیث کے اندر مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں۔ اور لوگ تو ہندوستان سے عربستان میں جاتے تھے حدیث میں اجازت لینے کی غرض سے، سند میں اجازت لینے کی غرض سے، خلافت لینے کی غرض سے۔ معاملہ برعکس ہو گیا کیونکہ وہ لوگ تھے یہ مجدد اعظم ہے۔ عربیوں کے امام کہہ رہے ہیں مرید بھی کر لیں، سند حدیث میں، متن حدیث میں آپ اجازت بھی عطا فرما لیں۔ آپ نے ان کو مرید کیا، ان کو آپ نے حدیث میں اجازت عطا فرمائی۔ دیکھ میرا امام ہے تو اجمی النسل، لیکن عربی میں رب نے کتنی مہارت عطا فرمائی ہے۔ 8 گھنٹوں میں ضخیم کتاب الدولت المکیہ آج میں مارکیٹ میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے مکے کے مدرسین و مفتیان نے اپنے دستخط کیے اور کہا یہ جو کچھ لکھا ہم اس سے متفق ہیں، اور روانہ کیا واپسی ہندوستان میں۔ جب انہوں نے دیکھا، جب مصنف کا نام، تحریر کرنے والے کا نام امام احمد رضا خان، اور نیچے کہ ہم اس عقیدے سے متفق ہیں، مدرسین کعبہ، ائمہ کعبہ، مفتیان مدینہ، مسجد نبوی کے ٹیچر سب متفق ہیں۔ جب نجدی نے دیکھا کہا یہ تو ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا، ہم کس نظریے سے بھیج چکے تھے، اور انہوں نے تو وہاں جا کے بھی جن سوالوں کا جواب ان کو نہیں آیا تھا بغیر کتاب دیکھے سینکڑوں صفحات پہ بخار کی حالت میں آپ نے صرف 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ کو تصنیف فرما دی۔ جب عمر مبارک ہوتی ہے 1282 سنہ ہجری میں، میرے امام نے قلم اٹھایا، تصنیف کی دنیا میں آیا، اور ایسا آیا کہ قیامت تک کے دانشوروں کو، قیامت تک کے ادیبوں کو، قیامت تک کے مفتیوں کو، شیوخ کو آپ نے حیرت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ جب 10 سال کی عمر میں قلم اٹھایا، تشریح لکھنے لگے، خلاصہ لکھنے لگے، تفسیر کرنے لگے۔ کتاب لیتے ہیں ہدایت النحو، کاش کہ آپ میں سے کوئی ہدایت النحو کو جانتا ہوتا نہ اس کو سمجھ آتی۔ میں اس کی یوں مثال دوں، آپ اپنے ادارہ میں اس زمانے کے نوجوان 1000 مفتی لے آؤ، کتنے؟ میں نے امام نہیں کہے، مولوی نہیں کہے، علماء نہیں کہے، بلکہ آپ کے زمانے میں پاکستان میں آخری درجے کی جامعات میں جو ڈگری ملتی ہے وہ مفتی کی ہوتی ہے وہ، اور اگر آپ اس کو دنیاوی جدید یونیورسٹیوں کی طرف نسبت کریں تو پھر اس کو آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے جامعات میں سب سے بڑی ڈگری تخصص فی الفقہ الاسلامیہ، مفتی، سکالر اسلام، سکالر اسلامی فقہ، اندازہ لگانا۔ اگر کتنے اکٹھے کر لیں، 1000 سکالر لے آؤ اور ان کو مقصد نہ بتاؤ کہ کیوں بلایا، جب یہاں سٹیج کی زیب و زینت بن جائے ان کے سامنے کسی طالب علم کو بھیجو، ہدایت النحو ہے، یہ سامعین بیٹھے ہیں، ہدایت النحو صرف پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھ کے سنا دو۔
کوئی سمجھ آئی ہے؟ تو 1000 میں سے بغیر مبالغے کے بات کر رہا ہوں، شاید 5 مفتی ایسے ہوں جو شاید اس کتاب کو دیکھ کے سنا سکے، ان میں بھی شامل۔ تو یہ نہ کہے کہ مفتیوں کے خلاف بول رہا ہے، میں خود بھی شامل، میں خود بھی۔ اتنی مشکل ترین علم نحو کی یہ لغت عربی کو سمجھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے یہ کتاب ہدایت النحو۔ یہ ہے اس کے مشکل پن کا تھوڑا سا خاکہ۔ اور میرا اور تیرا مجدد جب کس عمر کو پہنچا ہے، قلم اٹھاتا ہے، ہدایت النحو کو پکڑتا ہے، اور پھر عربی زبان میں ہدایت النحو کا خلاصہ لکھ کے لوگوں کو کہتا ہے یہ لو عربی زبان میں خلاصہ۔ پڑھانا اور ہے، کسی کتاب کی تفسیر تحلیل کرنا اور ہے، پڑھا دینا اور چیز کا نام ہے۔ اس علم کو آسان لفظوں میں پھر اردو میں نہیں عربی میں ڈھالنا یہ اور عظیم و شان بات ہے۔ عمر کتنی ہے؟ جب میرا امام پہنچتا ہے 1286 سن ہجری کو، عمر کتنی ہو گئی؟ 14 سال۔ میرا امام فتوے کی دنیا میں قلم اٹھاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ بھائی پاک و ہند میں بریلی شریف فتویٰ دینے میں مرکزیت کا حامل تھا، مرکزیت کا حامل۔ فتویٰ تو ویسے بھی لکھنا عظیم مشکل کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفتی جو فتویٰ دیتا ہے خواہ زبانی یا تحریری، وہ ایک ایسی ننگی تلوار کے اوپر چل رہا ہوتا ہے جس کے نیچے جہنم ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ مفتی کا شعبہ کتنا مشکل ہے۔ ایسی تلوار پہ مفتی چلتا ہے جو ننگی ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی شریعت سے ادھر یا ادھر ہوا کٹ کے نیچے، یہ مطلب تھا۔ کتنی عمر مبارک ہوئی ہے؟ میرا امام پاک و ہند کے دارالفتہ، مرکزی حیثیت کا دارالفتہ بریلی، حالانکہ اس وقت فتوے دینا آپ کے والد ماجد کی ڈیوٹی تھی، آپ فتوے تحریر کرتے تھے۔ مسئلہ رضاعت پہ ایک مسئلہ آیا، دودھ پینے کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اس کے مسائل کیا ہے، اس پہ فتویٰ آیا۔ میرے امام نے قلم اٹھایا، فتویٰ لکھ دیا، اور لکھ کے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور میں نے آج آپ کے تبسم سے یہ فتویٰ تحریر کیا ہے، اس کو ملاحظہ تو فرمائیں۔ جب آپ کے والد محترم نے دیکھا نا تو یوں امام احمد رضا کو حیرت کی دنیا میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ فرمایا بیٹا یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تیرا قلم نہیں ہے، یہ تیرا فام نہیں، یہ سارا کچھ فیض مدینے سے پہنچا ہوا ہے۔ یہ عمر اور یہ تاریخ یہ کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ فرمایا بیٹا آج سے بریلی کے دارالفتہ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے والد کے نہیں، وہ امام احمد رضا خان کی ہے۔ دکھا دنیا میں مجھے کوئی ایسا مجدد، دکھا دنیا میں مجھے کوئی ایسی ہستی جس نے اس طرح کا نظام چلایا ہو۔ میں آپ کے علم پہ اگر بیٹھا رہوں، یقین جانے علمی باریکیوں اور دقائق پہ بیٹھ جاؤں، بغیر مبالغہ کے بات عرض کر رہا ہوں، آپ بھی روزانہ آ جایا کریں، میں بھی آ جاؤں، اللہ ہم سب کو ہمت دے۔ اب 1438 سنہ ہجری کا 26 سفر المظفر ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس ہے۔ اگر 1439 سفر المظفر آ جائے 26 تاریخ، اعلیٰ حضرت کی صرف علمی جہت ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کو لوگ جب خط لکھتے تھے نا مسئلے کے لیے، لکھ دیتے تھے الامام، المجدد، المحقق، الفلاں، فلاں فلاں القاب۔ ایک ہوتا الحافظ، کیا ہوتا؟ القاری۔ آپ نے پہلی دفعہ جب دیکھا نا لکھا ہوا تھا الحافظ، فرمایا یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے امام کا تقویٰ دیکھ، فرمایا یہ تو بڑا، میں تو قرآن کا حافظ ہی نہیں ہوں، لفظوں کی دنیا میں حافظ نہیں تھے،
ترجمہ و تفسیر کی دنیا میں صرف حافظ نہیں تھے، حفاظ کے بھی امام تھے، حفاظ کے بھی۔ فرمایا میں کس کس کو روکوں گا؟ دور دراز سے تو خطوط آتے ہیں، اگر میں نہیں روکتا قیامت کے دن اگر رب نے پوچھ لیا جو آپ کے اندر صفت تھی نہیں، لوگ پکارتے تھے تو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ آج کے مولویوں کو، آج کے پیروں کو درس ہی پڑتے ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، چمچے کلچے چھوڑے ہوتے، تنخواہ دار، غیروں کے سامنے ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، مجمع کے سامنے ان کی شان بیان کرتے ہیں، حالانکہ پلے اپنے امام سے نصیحت پکڑ سب کچھ ہے، لیکن زہری لفظوں میں، لفظوں کی دنیا میں آپ قرآن کے حافظ۔ فرمایا میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ جو چیز تھی نہیں لوگ پکارتے رہے، اور میں کس کس کو منع کروں؟ پوری دنیا سے تو خطوط آیا کرتے تھے فتوے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ بہت مسئلہ ہے، چلو اس طرح کرتے قرآن ہی حفظ کر لیتے، ایسے ہی ہے جیسے ٹوٹیوں سے جا کے پانی کا گلاس لینا ہو، جملے تو سنے، چلو ایسے کرتے ہیں حفظ ہی کر لیتے ہیں۔ اب کوئی مجھے کہنا اس عمر میں آپ حفظ کریں، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ حفظ کی عمر جو ہے وہ گزر چکی، حفظ قرآن کی عمر گزر چکی۔ میرا امام بھی تو شباب ہے، عالم جوانی میں ہے۔ آپ نے فرمایا اب چلو قرآن کو ہی، قدرتی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، آپ کہتے ہوں گے پتہ نہیں امام صاحب نے 8 گھنٹے روزانہ منزل کو یاد کیا ہوگا، اور جن کے پاس سونے کا ٹائم نہیں ہوتا تو 8 گھنٹے تلاوت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ان سے پوچھنا کہ تصنیف میں آپ کو کتنا ٹائم روزانہ دینا پڑتا تھا، فتاوی جات میں کتنا وقت روزانہ دینا پڑتا تھا۔ میرا امام رمضان شروع ہوتا ہے، بس یوں قرآن کو یوں کھول کے دیکھنا میری طرف، یہ قرآن نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ عام کتاب ہے، یوں قرآن کو کھولتے بس یوں صفحات نکالتے جاتے۔ میں تو کہتا ہوں صرف ظاہر والوں کو دکھانا مقصود تھا، یوں صفحات قرآن کے گنتے جاتے، یوں صفحات آگے کرتے جاتے، یوں ایک نگاہ دیکھ لیتے، صفحہ آگے یوں نگاہ دیکھ لی، صفحہ آگے یوں نگاہ دیکھ لی، ہر روز کا ایک پارہ آپ یوں اس صفحے کو گزار کے دیکھ لیتے تھے۔ اور لوگوں نے وہ موقع دیکھا جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، 30 روزے پورے ہوتے ہیں، میرا مجدد اعظم قرآن کے 30 پاروں کا حافظ بن چکا ہوتا ہے۔ دکھا ایسے قوت حافظہ کمال ہے کوئی بندہ مجھے، چند گھنٹوں میں 30 پارے حفظ کر لیے، چند ایک پارے کو یوں دیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس طرح 30 دن دیکھا، بس کتنے دن دیکھا ہے؟ یہ میرے امام کے قوت حافظہ کی مثال ہے۔ میرا امام ایک جگہ تشریف لے گیا تو وہاں پر آپ نے ایک عالم دین کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی جو 2 جلدوں پہ، ضخیم موٹی کتاب 2 جلدوں پہ مشتمل تھی۔ فرمایا کہ یہ فقیر کے پاس نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی پڑتی رہتی، اور اس کی ضرورت بھی، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو واپسی بھیج دوں گا۔ کتاب کسی سے لی جائے تو پھر واپسی بھی دینی ہوتی، ہمارے معاشرے میں اس کا نظریہ بالکل ہی ختم ہو گیا، کتاب لے گیا جان ہی چھوٹ گئی، واپسی دینے کا نام ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میں تجھے کتاب واپسی، انہوں نے 2 جلدیں، کئی 100 صفحات پہ ایک جلد عربی کی کتاب، فقہ کا موضوع تھا اس کا، آپ کی بارگاہ میں آپ کے خلفاء کو پیش کی، یہ لو جی۔ اسی دن آپ نے واپسی بریلی آنا تھا، اسی دن واپسی اپنے شہر بریلی شریف آنا تھا۔ جب وہاں سے چلے تو آگے ایک خاص مرید آ گئے، ہاتھ جڑے، حضور کرم فرمائیں، آئے تو قدرتی ہیں آپ، چلو آج کی رات آپ ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمائیں۔ آپ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لی، اس کی دعوت کو۔ وہاں جب رات بسر کی نا، کھانے سے فارغ ہوئے معمولات سے، تو کتاب کو کھول لی۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، قرآن کا تو اپنا ایک اعجاز ہے نا کہ بندے کو حفظ ہو جاتا ہے۔ فقہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں پہ، کئی 100 صفحات پہ ایک جلد مشتمل ہے۔ کتاب کو کھول لیتا ہے میرا امام، یوں صفحے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تیرا امام۔ جب رات ختم ہوتی ہے تو دونوں کتابوں کے سارے صفحات بھی ختم ہو جاتے ہیں،
دونوں جلدوں کو امام نے دیکھ لیا. اگلے دن بریلی کی طرف کیا کرنا تھا؟ مرید کو کتاب دی, جاؤ ہمارے اس دوست کو واپسی کر دو. اب وہ بھی آ رہے تھے اعلیٰ حضرت کو اسٹیشن پہ چھوڑنے کی غرض سے, وہ عالم دین. جب یہ واپسی جانے لگا نا, تو اس نے کہا جی حضور ناراض ہو گئے, اعلیٰ حضرت مجھ سے ناراض ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جی کل تو فرمایا تھا ہم اپنے شہر لے جائیں گے, دیکھیں گے, دیکھ کے واپسی. ابھی 24 گھنٹے گزرے, انہوں نے بھیج دیے, معلوم ہوا ناراض ہی ہو گئے. کوئی طبیعت مبارک پہ جملہ کوئی گراں گزرا ہے؟ خلیفے نے کہا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں. اس نے کہا چلو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلو. کتاب لی, خلیفہ بھی ساتھ, وہ عالم دین اور مفتی اور شیخ الاسلام بھی. حضور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. فرمایا کیوں؟ حضور آپ نے ابھی کتاب اپنے شہر میں گئی نہیں ہے, آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی لائبریری میں, تو میں لے جاؤں گا, کچھ دن دیکھوں گا تو پھر واپسی. فرمایا یار میں ناراض نہیں ہوں, اصل میں بات کچھ یوں ہے, ہم نے کل کہاں چلے جانا تھا, لیکن یہ ہمارا مرید آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور آج مجھے خدمت کا موقع دیں. میں نے کہا چلو کوئی نہیں, سرکار کی سنت ہے نا, جب کوئی خدمت کا موقع مانگے تو اس کو دے دیا جائے, جبکہ کوئی کام خلاف شرع. میں نے اس کو رات دی. بس میں جب معمولات سے فارغ ہوا تو میں نے کہا چلو ایک نگاہ اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں, ایک نگاہ اس کتاب کو. فرمایا بس میں نے رات اس کتاب کے صفحوں کو نگاہ سے گزار دیا. اس نے عرض کی حضور تو پھر کیا ہوا, واپسی کرنے کا تو موقع کوئی نہیں ہوا ہے نا, محل ہی نہیں ہے واپسی کرنے کا. فرمایا اور نیک بندے, میں نے جب دیکھ لیا تو یاد ہو گیا. فرمایا کتاب کو بند کر. 1 مہینے تک فرمائے ایک ایک سطر, ایک ایک فصل, ایک ایک باب کا نام لے کے فقیر 1 مہینے تک اس کتاب سے فتوے لکھ سکتا, شروع سے آخر تک. یہ فتویٰ فلاں جلد ہے, فلاں باب ہے, فلاں فصل ہے, فلاں سطر ہے, اس پہ کھڑا ہے. فرمایا یہ تو مہینہ یوں گزرے گا اور پوری زندگی کے لیے اتنی حفظ ہو چکی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی فتویٰ آئے گا تو ہم کہہ سکیں گے فلاں کتاب میں یوں موجود ہے. بتا دنیا میں تیرے عظیم مجدد کا قوت حافظہ کس سے تقابل کرا کے دکھاؤ گے؟ انبیاء کے بعد, انبیاء علیہ السلام کے, تیرے امام کے قوت حافظہ کی کیا ہی باتیں ہیں. تیرے امام کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اس کو ذرا دل کی گہرائیوں تک اتاریں. میرے اور تیرے مجدد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت مبارک کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. ڈاکٹروں نے کہا مطالعہ چھوڑ دیں, گفتگو کرنا. حضور نے اس پہ عمل فرمایا. بریلی سے دور ایک کوٹھی لی رینٹ پہ. فرمایا اب اتنے دن ہم وہاں گزاریں گے جتنے دن ڈاکٹروں نے پرہیز بتایا. اب یہ ان کا پرہیز سننا, اللہ ہی جانے کے پرہیز کے علاوہ پھر کیا رموز و اسرارات کے سمندر کھولتے رہتے تھے. یہ تو پرہیز ہے. ایک عالم دین آپ کی زیارت کو ہے, انہوں نے کہا جی حضور آج کل پرہیز میں عوام الناس سے ملتے, لیکن کیونکہ وہ عالم تھے اور اعلیٰ حضرت علماء کی حد سے زیادہ عزت فرمایا کرتے تھے, حد سے زیادہ عزت فرمایا کرتے تھے. حکم تھا کوئی عالم آ جائے تو بھیج دینا. ان کو اس کوٹھی پہ بھیج دیا گیا. یہ کہتا ہے ادھر خلفاء نے کہا کہ ڈاکٹروں نے روک دیا ہے لوگوں سے ملنا جلنا, زیادہ مطالعہ کرنا, زیادہ گفتگو کرنی. کہتے جب میں اس مقام میں پہنچا تو دیکھا حضور پلنگ کے اوپر تشریف فرما ہے. اور اس زمانے میں یہ سنگل بیڈ ہی چلتے تھے یار. آپ اس پہ کیا تھے؟ تشریف فرما تھے. اور سامنے 4 زمانے کے محقق بیٹھے تھے. کتنے محقق سامنے ہیں؟ 4 محقق. ان میں ایک صاحب بہار شریعت بھی بیٹھے تھے, مولانا مفتی امجد علی اعظمی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بہار شریعت کو لکھا ہے. ان میں ایک آپ بھی تھے. حضور اوپر تشریف فرمائے, وہ سامنے کرسیوں پہ تشریف فرما ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک گچھڑی لی. فرمایا مولوی امجد
یہ لوگوں کے سوالات آئے ہوں، اس کو ذرا کھولنا. ایک خط آپ نے نکالا، فرمایا اس کے اندر ٹوٹل 30 سوالات آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ذمہ. ایک خود کھول لیا، 29 ان کو دے دیے. فرمایا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ سوال پڑھ کے مجھ سے جواب لیتے رہو بس. اگلے کو فرمایا آپ شروع ہو جائیں. اگلے محقق کو فرمایا آپ شروع ہو جائیں. چوتھے کو فرمایا. ایک محقق پرہیز میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ابھی بولنے کی عام اجازت ہے، پرہیز کے عالم میں ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا مفسر ہے، وقت کا فقیہ ہے، نائب غوث اعظم ہے، نائب امام اعظم ہے. ادھر مفتی صاحب سوال شروع کرتے ہیں، فلاں صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اس کو جواب لکھوانا شروع کر دیا، اس کا یہ جواب ہے. جب وہ لکھنا شروع ہوتا ہے نا، اس کو 2-3 سطریں بتا دی. اگلے کو فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے اپنا سوال سنایا، غور کرنا، اس کو جواب کی 2-3 سطریں عطا فرمائی، فرمایا لکھ. تیسرے کو فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے سوال کیا، اس کو جواب دیا. چوتھے کو فرمایا تیرا کیا سوال ہے؟ یہ سمجھنے والے اس قانون کو سمجھیں گے. عام بندے کی بس سے باہر ہے، عام بندے کی بس سے. ایک محقق 4 محققین کے مختلف سوالات ہیں، مختلف جواب آتے ہیں. ایک لکھنا شروع کرتا ہے، دوسرے کو لکھواتے ہیں، تیسرے کو بتاتے ہیں، چوتھے کو بتاتے ہیں. جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے تو پہلے کو فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں اتنا تو ہو چکا، آگے یہ لکھ. دوسرے کو فرماتے ہیں تیرے اس سوال میں اتنا تو پہلے کہا تھا، مزید اتنے سطریں یہ لکھ. تیسرے کو فرماتے ہیں اسی سوال کے جواب میں مزید اتنی سطریں اور بڑھا دے. چوتھے کو فرماتے ہیں اسی سوال کے جواب میں مزید اتنی سطریں. پھر پہلے کی طرف آتے ہیں، وہ کہتا ہے حضور مجھے جو بتایا تھا وہ اتنی سطریں لکھنی، فرمایا آگے یہ بھی لکھو. پھر اگلا کہتا ہے حضور مجھے لکھوائیں، آپ فرماتے ہیں یہ بھی لکھو. تیسرا کہتے ہیں حضور مجھے لکھوائیں، آپ فرماتے ہیں یہ بھی لکھو. چوتھا کہتے ہیں حضور مجھے لکھوائیں، آپ فرماتے ہیں یہ بھی لکھو. پانچواں باہر سے آ کے کہتا ہے حضور میرا بھی ایک سوال ہے. یہ عالم دین کہتے ہیں جب میں نے اس کو سنا میری طبیعت پہ گراں گزرا کہ وہ پہلے بیمار ہیں، پرہیزگاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے روک رکھا ہے. 4 محققین کو تو وہ بیک وقت فتویٰ لکھوا رہے ہیں، یہ 5واں کہاں سے آ گئے؟ لیکن حضور نے ملال مبارک نہ فرمایا، فرمایا تیرے سوال کا یہ جواب ہے، تیرے سوال کا یہ جواب ہے. پھر حضور پہلے سے شروع ہوتے ہیں، پہلے کو لکھواتے ہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو. جب ساروں کا پہلا فتویٰ پورا ہوا فرمایا اگلا سوال کھولو. ہر بندے کا سوال الگ ہے، جواب الگ ہے. کسی کو 2 سطریں دی، پھر اگلے کی طرف. پھر پوچھا نہیں ہے کہ کہاں تک لکھا ہوا ہے، آگے سے شروع. بتا مجھے زمانے میں ایسا کوئی قوت حافظہ والا آیا؟ اتنا کمالات کیوں تھے؟ کیونکہ ایک ہستی نے لاکھوں کا مقابلہ کرنا تھا. ایک ہستی نے لاکھوں کا اور اربوں مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ تھا. قیامت تک کے پاک و ہند کے مسلمانوں کے ایمان کو بچانا مقصود تھا. تبھی اس ہستی میں رب نے ایسے ایسے کمالات پیدا کر دیے، ایسے ایسے کمالات پیدا کر دی. آپ کے زمانے کا، آپ کے تھکے تو نہیں ہیں؟ دیکھنا، شرم نہ کرنا. چلو پھر چلتے ہیں آگے. آپ کے زمانہ مقدسہ میں، آپ کے زمانہ مقدسہ میں، آپ کے مبارک طیب و طاہر زمانہ میں، انڈیا میں، کس ملک کی بات ہو رہی ہے؟ انڈیا کے اندر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. یونیورسٹی کا نام کیا ہے؟ مسلم یونیورسٹی. اور کس شہر میں تھی انڈیا کے؟ علی گڑھ میں تھی. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے جو وائس چانسلر صاحب تھے وہ جرمن اور جاپان سے ریاضی میں اس زمانے کے اعتبار سے PhD کیے ہوئے تھے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیے ہوئے تھے. کس فن میں؟ علم ریاضی میں. علم اور اگر کائنات میں اگر
آپ کسی کو بتانا چاہیں نا ہستی ایک ہی ہے جس میں سارے علوم و فنون جمع ہیں، تو اس کا جواب مجدد اعظم امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوتا ہے۔ ایک ہی ہستی میں ہماتن ہر حیثیت سے تمام علوم اللہ کریم نے رکھ دیے تھے۔ جنہوں نے یورپ سے کیا کی ہوئی ہے ریاضی میں، ان کو ریاضی کا ایک مسئلہ درپیش ہو گیا۔ اب ہندوستان میں ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا ریاضی کے علم میں، بڑے پریشان تھے، بڑے ہی پریشان تھے، نہایت ہی پریشانی کے عالم میں ہے کہ اب اس کا جواب کہاں سے ملے۔ اب اس کا جواب، حتیٰ کہ آپ نے یونیورسٹی کے پروفیسروں سے، وہاں جو آپ کے ساتھ لیکچرار تھے پڑھانے والے، ان سے میٹنگ کی، مشورہ کیا، اب مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ میں اس سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے چھٹیاں کر کے میں جاپان جانا چاہتا ہوں، جرمن جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے مسئلے کا حل نہیں مل رہا، ریاضی کے مسئلے کا۔ بات بڑی پتے کی کر رہا ہوں، ریاضی کے مسئلے کا اللہ کا کرنا ایسا تھا، جناب سید سلیمان اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے مرید اور مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اسلامیات کے، اسی یونیورسٹی کے۔ جب ان تک بات پہنچی نا سید سلمان اشرف تک کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب کو ریاضی کا ایک اور ہندوستان میں اس کا کسی کے پاس جواب موجود، اور یہ واپسی وہیں جانا چاہتے جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، جہاں سے۔ اس زمانے میں سفر کتنے مشکلات کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں بحری جہازوں کے ذریعے کئی دن لگنے تھے۔ تو سید سلمان اشرف نے کہا میری ایک بات اگر آپ مان لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا۔ وہ چونک گیا، کہنے لگا ہندوستان میں مجھ سے بڑا ریاضی کا ماہر کوئی نہیں، میں ریاضی دان ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ریاضی کو جاننے والا کیسے حل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو بریلی میں چلا جائے نا، وہاں میرے شیخ، میرے مجدد، میرے محقق، میرے پیر و مرشد، جن کو لوگ امام احمد رضا خان کے نام سے جانتے ہیں، میں تسلی سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ وہاں چلے جائیں نا تو آپ کا مسئلہ اعلی حضرت حل فرما دیں۔ پہلے تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پریشان ہوئے کہ یار وہ تو ہم نے سنا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و حدیث کی، اور میں اتنا بڑا ریاضی کا ماہر اور ڈاکٹر ہوں۔ سید سلمان اشرف نے کہا ان باتوں کو چھوڑیں، آپ کو مسئلے کا حل درکار ہے نا، آپ ایک دفعہ جائیں تو صحیح۔ چلو نہ بھی مسئلہ حل ہوا، اور بھی تو بہت سارے لوگوں سے آپ نے پوچھا جا کے، ایک اور بندہ ہی صحیح، ایک اور بندہ ہی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر چلتے ہیں، بریلی کی فضاؤں میں آپ پہنچے۔ جب تاجدار بریلی کے پاس آتے ہیں تو آپ اپنے تحریری کام میں مشغول ہیں، آپ اپنے سوائے قیلولہ کے اور رات کے تھوڑے سے حصے کے سونے کے، میرا اور تیرا امام ہر وقت کام میں لگا رہا، دین کے کام میں۔ کس کام میں؟ اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور سید سلمان اشرف کی طرف سے سفارش ہوئی کہ حضور ہماری یونیورسٹی کے یہ وائس چانسلر ہیں، ان کا ایک ریاضی کا مسئلہ پنسا ہوا ہے، یہ جرمن اور جاپان جانا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا، ان کی بات سن لیجئے گا۔ پروفیسر صاحب، وائس چانسلر صاحب اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میرا ایک سوال ہے۔ آپ قلم چلا رہے ہیں، اصل بات تو یہ ہے کام نہیں رکنے پایا، فرمایا سوال بیان کیا جائے۔ وہ حیران رہ گئے، کہتے حضور یہ کوئی ایسا ویسا سوال نہیں ہے کہ آپ اپنے کام میں ہو اپنا سوال بیان کر دیں، میں ریاضی کا ہندوستان میں سب سے بڑا ڈاکٹر اور ماہر ہوں، آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کوئی جمع تفریق کا سوال ہوتا ہے۔
فرمایا کہا ہے نا اپنا سوال بیان کر، تجھے کیا کہ میں کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ وائس چانسلر کہتے ہیں میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ تو ہمارا توجہ کہ سوال ہی نہیں سننا چاہتا، اتنا علم، اپنا کام شروع ہے۔ وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا کے وائس چانسلر کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا اور حل ہی کوئی نہیں تھا، میں نے سوال شروع کر دیا، آپ اپنے کام میں، یہ ہے اصل جملہ، آپ اپنے کام میں تصنیف جاری ہے، فتوے کا کام جاری ہے، شریعت پہ کام جاری ہے، ادھر سے اس کی بھی سن رہے ہیں، ادھر سے اس کی بھی سن رہے ہیں۔ جب اس وائس چانسلر نے سوال ختم کیا نا تو اعلیٰ حضرت تحریر میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا تیرے سوال کا تو یہ جواب ہے، بغیر سوچے بغیر سمجھے فل بدی جس کو کہتے ہیں، جیسے آپ سے بندہ پوچھے نا کہ آپ فیصلہ آباد میں دینا ہے یا رات ہے، تو آپ بغیر سوچے کیا جواب دیں گے؟ بس اس نے سوال ختم کیا، کام اپنا جاری ہے۔ فرمایا وائس چانسلر صاحب آپ کے سوال کا یہ جواب نہیں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گرا ہوا ہے، کہتے حضور مجھ سے بڑا ہندوستان میں ریاضی کا ماہر کوئی نہیں، میں بھی پار سے پڑھ کے آیا ہوں، جواب یہی ہے، میری تسلی ہو چکی ہے، ہاتھ اس لیے جوڑتا ہوں بتائیں تو صحیح آپ کا استاد کون ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے، میں اتنی دور دراز گیا تھا سیکھنے تو میں بھی اسی سے سیکھ لوں۔ فرمایا میں نے کوئی ریاضی میں مستقل تو باب پڑھے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں نے علم ریاضی میں کوئی مستقل باب تو کہ میں بتاؤں جو میرا شیخ فلاں ہے۔ البتہ ہمارے پاس وراثت کے مسائل آیا جایا کرتے تھے تو ابا حضور سے میں نے جمع و تفریق کے چند اصول سیکھے تھے اور فرمایا تھا بیٹا بس یہ مجھ سے لے لو، باقی فیض مدینے سے جاری ہوتا رہے۔ فرمایا میرا استاد کوئی نہیں ہے، یہ جتنا علوم و فنون ہیں ان سب کا فیض ڈائریکٹ مدینہ منورہ سے پہنچتا رہتا ہے۔ اب استاد پوچھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تسلی ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند ہو گئے، ہمیشہ کے لیے میرے امام کے کیا ہو گئے؟ عقیدت مند ہو گئے۔ غور کریں، میرے امام تقوی و طہارت کا بھی پہاڑ تھا۔ فکر رضا سننے والوں اپنے امام کے جہاں عقائد کو لیتے ہو وہی امام کی سیرت کو بھی اپناؤ، ورنہ محبت رضا جھوٹی ہے، آپ رضا کی محبت میں جھوٹے ہیں، ورنہ بھلے میں بھی ہوں۔ میرے امام کا تقوی سننا 1339 سنہ ہجری کا جب رمضان المبارک آتا ہے، کون سا مہینہ؟ یہ اعلیٰ حضرت کی بظاہر زندگی کا آخری رمضان، 1340 سنہ ہجری، 25 صفر المظفر، جمعے کا دن، بریلی کا شہر، منبر رسول، این اس وقت جب مؤذن نے سامنے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگائی تو میرے اور تیرے امام نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ 1339 کا جب رمضان آتا ہے، عمر مبارک 67 سال ہو چکی ہے، نہایت بیمار ہیں، بریلی میں شدید ترین گرمی ہے۔ شریعت کا فتویٰ یہ ہے جب بندہ ضعیف بھی ہو، بیمار بھی ہو، شدید گرمیاں بھی ہوں، سورہ بقرہ میں فتویٰ موجود ہے، فرمایا کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے جب ایسے سٹیج پہ کوئی پہنچ جائے۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، میرے امام نے بھی اس مسئلے کو سامنے رکھا، فرمایا بریلی میں گرمی ہے تو کیا ہوا، بریلی میں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جو اس وقت میری صحت کا عالم ہے، جو اس وقت عمر کی سٹیج ہے، بریلی کی گرمی بہت شدید ہے، میں اس وقت روزہ۔ فرمایا ہندوستان کا جو فلاں پہاڑ ہے اس پہ آج کل سردی ہے، وہ ایک روزہ بھی نہ رکھ کے اعلیٰ حضرت کے اپنے آپ کو شیدائی کہنے والوں
سامنے تیرے امام کی سیرت کیا ہے. فرمایا ادھر نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا, شریعت کا فتویٰ ہے, مجھے اجازت ہے, لیکن میں تو اپنے تقوی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اگر میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں نا, وہاں سردی ہے تو فقیر کے روزے پورے ہو سکتے ہیں. آپ کو یوں نہیں سمجھ آئی, آپ کو معنی والا سے مثال سمجھاؤ. ابھی رمضان شریف آنے والا ہے چند ماہ کے بعد. یہاں ایک بندہ ضعیف العمر بھی ہو, نہایت بیمار بھی ہو, شدید گرمیوں میں آج کل رمضان آتا ہے, پہاڑ کے دن نظر آتے ہیں, شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے تو اپنے روزے کا کیا دے دے, فدیہ دے دے, قرآن کا فیصلہ ہے. تو کیا آپ کے زمانے کا بندہ, مانا والا کا شخص, ایک پورا مہینہ صرف روزوں کو بچانے کی غرض سے مری میں جا کے مکان کرایہ پہ لے گا؟ وہاں تو سردی ہوتی ہے نا, وہاں تو یہی بندہ روزے رکھ سکتا ہے جو یہاں گرمی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا. اس طرح کیا ہے کسی نے؟ میرے امام کی سیرت کو دیکھ, آپ نے فرمایا سرد علاقے میں ہمارے لیے مکان کرائے پہ لیا جائے. اپنے گھر کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, خلفاء کو چھوڑا, مریدین کو چھوڑا, سارے معاملات کو. فرمایا یہ تو بعد میں ہے, روزہ فرض پہلے. کوئی اصول سمجھ آیا؟ اعلیٰ حضرت کی محبت میں زندگی گزارنے والے ربیع النور شریف کی آمد ہوتی ہے, جھنڈیاں تو رات گئے تک لگاتے ہیں, نماز پڑھتے ہی نہیں. یہ فکر رضا ہے, یہ شریعت ہے. لائٹنگ اپنی گلی میں کی, بجلی چوری سے لے لی. یہ خوشی کرنا میلاد کی, کتوں کے, مختلف جانوروں کے بت بنا کے گلیوں بازاروں میں سجانے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں, یہ میرے آقا کی آمد کی خوشی کا طریقہ ہے؟ اور مر جانے کا مقام ہے. یہ سارا کچھ میرے مسلک میں ہو رہا, اور جو بولے تو اس پہ فتوے, جو بولے تو اس میں لا علمی کی وجہ سے عشق مصطفیٰ ثابت نہیں ہوتا. سرکار کی سیرت کو چھوڑ کے علم عشق مصطفیٰ ثابت. زندگی بھر تو جھنڈیاں نہ لگا, زندگی بھر کبھی میلاد کے جلوس میں نہ جا, زندگی بھر کبھی لیٹنگ نہ کر. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, صرف اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کر, میرا آقا کہے گا یہ میرا غلام آ رہا. میرے امام نے رمضان پہاڑ پہ گزارا اور پورے روزے رکھے. یہ فکر رضا فی العمل, فکر رضا فی الشریعت النبویہ, فکر رضا فی سنت النبویہ. آپ کی فکر کیسی ہے اندازہ لگائیں. تبلیغ کی غرض سے, تقاریر, بیان اور لیکچرز کی غرض سے آپ کو بریلی سے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے. کہاں کے سفر کرنے کا انداز کیا ہوتا؟ نمازوں کو قضا کرنے والوں, جماعت کو چھوڑنے والوں, کان کھول کے سننا فکر رضا کیا ہے. فکر رضا انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چل رہا ہوں. چند ہی منٹ کے اندر میں حاضری ختم کر دوں گا. باب تو نہیں ختم ہوتا, باب تو نہیں ختم ہوتا. میرے بھائی اور بزرگوں, اعلیٰ حضرت پہلے دیکھتے, ہم نے جانا نا دہلی میں بریلی سے, راستے میں یہ شہر بھی آئے گا, یہ شہر بھی آئے گا, یہ شہر بھی. پھر آپ کو اللہ نے اتنا ملکہ دیا تھا کہ بغیر کسی کتاب کے, بغیر کسی کیلنڈر کے, بس یوں توجہ فرماتے تو ہر نماز کا ہر شہر کے اعتبار سے ٹائم نکال لیا کرتے تھے. توجہ کرتے, آپ توجہ فرماتے, فلاں شہر سے بھی گزرنا ہے, فلاں شہر سے بھی گزرنا ہے, اور فلاں شہر سے بھی. فرماتے فلاں جگہ پہ ظہر کا وقت آئے گا, فلاں جگہ پہ عصر کا وقت آئے گا, فلاں اسٹیشن پہ مغرب کا وقت آئے گا, اور فلاں اسٹیشن پہ ہمارے سفر میں مریدوں کو بھیجتے اسٹیشن پہ, جو پوچھ کے لاؤ وہ کون سی ایسی گاڑی ہے جو اس ٹائم میں فلاں فلاں جگہ سٹاپ کرے گی. نہیں سمجھ آئی؟ سفر کرنے والے کو کیا, اس ٹائم میں فلاں جگہ آپ جو جاتے ہیں اڈوں پہ, اسٹیشن پہ,
پہلے پوچھتے ہیں آپ کی گاڑی فلاں ٹائم میں فلاں شہر میں رکے گی؟ کون پوچھتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ابھی گئے نہیں، خلفاء پہلے پوچھ رہے ہیں کہ اتنے بجے کون سی گاڑی ہے جو فلاں اسٹیشن پہ رکے گی، فلاں شہر کے فلاں پہ، اتنے بجے کون سی گاڑی یہاں سے روانہ ہونی ہے جس نے فلاں شہر کے فلاں اسٹیشن پہ اتنے بجے رکنا ہے، آگے جو شیڈول ملتا۔ اگر تو نماز باجماعت کا سسٹم بن جاتا تو سفر فرماتے، ورنہ فرماتے میں معذرت خواہ ہوں، میں سفر نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں نماز کی جماعت نہیں چھوڑ سکتا، میں معذرت خواہ ہوں، میں سفر نہیں کر سکتا، کیوں کہ میری کیا رہ جائے گی؟ فرمایا میں نہیں اس طرح کر سکتا۔ آپ کے نزدیک ریل گاڑی پہ نماز نہیں ہوتی، یہ آپ کی تحقیق، آپ کی کیا تحقیق ہے کہ ریل گاڑی پہ چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی؟ یہ آپ کی جو تحقیق ہے میں نے وہ آپ کو عرض کیا۔ اور اگر وہ کہتے حضور فلاں ٹائم میں جو گاڑی جائے گی نا وہ ہماری ہر نماز فلاں فلاں اسٹیشن پہ پڑھا سکتی ہے، فرماتے جاؤ پھر اس کی ٹکٹیں بک کرا لو، جاؤ پھر اس کی۔ ایسے ہی ایک سفر میں اعلیٰ حضرت تشریف لے کے جا رہے ہیں، دل کی کھڑکیاں کھول دے، دیکھ تیرے امام کی فکر کیا ہے، سرکار کی شریعت پہ عمل کرنے کی دنیا میں۔ نماز مغرب کے وقت گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے، گاڑی خلفاء کیونکہ ٹائم ٹیبل پہلے بنے ہوتے، پہلے سے باب وضو بیٹھے ہوتے تھے کہ اب اتنے ٹائم میں گاڑی رکے گی تو نماز کا ٹائم ہونا ہے، اعلیٰ حضرت اتر کے باجماعت نماز پڑھائیں گے۔ اور کیسے خوش نصیب لوگ تھے جن کا امام وقت کا مجدد ہوتا تھا، جو کہتے تھے پیچھے امام احمد رضا کے اللہ اکبر اللہ۔ امام صاحب اترے، مغرب کی جماعت شروع کی، اللہ اکبر، پہلی رکعت پڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا گاڑی والوں کو، انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی، ٹرین چلانا۔ ڈرائیور کہتا ہے گاڑی کا، ہندو ہے، ہندو، گاڑی ٹھیک ہے، گاڑی کا انجن اسٹارٹ بھی ہوتا ہے، اگر ہم آگے چلاتے ہیں تو گاڑی جاتی نہیں۔ اس نے کوشش کی چلو پیچھے چلی جائے، جب پیچھے کرتے تو گاڑی پیچھے جانا شروع ہو گئی، کہتے چلو ٹھیک ہو گئی ہوگی، جو خرابی ہے دور ہو گئی، پھر آگے کرتے تو جہاں کھڑی تھی 1 انچ بھی آگے نہیں جاتی، پھر پیچھے کرتے، پیچھے جاتی ہے، آگے ڈرائیور نیچے، سواریاں، یہ کیا ماحول بن گیا۔ وہ ایک بندے کی دور سے نگاہ پڑی، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں گاڑی کیوں نہیں چل رہی، وہ دیکھو ایک درویش اللہ کی بارگاہ میں سر بس درود کھڑا ہے، اس درویش کی وجہ ہے کہ گاڑی چلنے کا نام نہیں لیتی۔ تم لکھ لو جب یہ نماز سے فارغ ہو کے دعا کر کے گاڑی میں قدم رکھے گا یہی گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو سرکار کا غلام ہوتا ہے، جو سرکار سے نسبت رکھتا ہے، جو سرکار کی محبت والی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا چہرہ دور سے بتاتا ہے یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ہستی ہے، جب تک سلام نہیں پھیریں گے تمہاری گاڑی نہیں چلے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اطمینان سے نماز ادا کی، دعا فرمائی، اپنے خلفاء کو فرمایا چلو گاڑی، انجن وہی، گاڑی وہی، اسٹیشن وہی، ڈرائیور وہی، جو 1 انچ نہیں آگے جاتی، قدم رضا پڑا گاڑی پہ، ڈرائیور کہتا گاڑی چلنا شروع ہو جاتی۔ بس ڈرائیور تو سمجھ گیا نا کہ جن کے غلام کا یہ مقام ہے، جن کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے، اللہ جانے کہ تاجدار انبیاء کا کیا مقام ہوگا۔ وہ دن تو اس نے ہندو مذہب میں گزارا، جب اگلا دن ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتا ہے، بریلی شہر کا رخ کرتا ہے، وہی ٹرین کا ڈرائیور جس نے کل یہ منظر دیکھا تھا، ایک عاشق رسول کی نماز کا فیض دیکھ، ایک عاشق رسول کی جماعت کا فیض دیکھ، وہ بریلی پہنچتا ہے، اعلیٰ حضرت تشریف
فرما ہے، دور سے ہاتھ لانے ہوئے کہتا ہے حضور جس نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہے جو میں نے کل دیکھ لیا، اللہ جانے کہ مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا۔ حضور میں ہندو مذہب سے توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے جیسا مصطفیٰ کا غلام بنا دیں۔ یہ ہے فکر رضا، ہمارے اندر کتنی ہے بتاؤ؟ ہم تو رضویہ کے نام پہ لنگر ہی کھانا جانتے ہیں، ہم تو آپ کے اشعاری شعر و شاعری آپ کے کلمات پڑھ کے لوگوں کی جیبیں خالی کرنا میں آتا ہے، آپ کی سیرت پہ ہم نہیں چلتے۔ بس پھر وہ وقت آیا، عرب و عجم میں دھوم ہے، عرب و عجم میں چرچے ہیں، اور بریلی میں ایک بندہ ہے جس نے تمام گستاخوں کو لگام ڈال کے رکھ دی ہے۔ ایک بندے نے قلم اٹھایا، زمانے کے فرعون اور زمانے کے یزیدیوں کے منہ بند کر کے رکھے الی یوم القیامہ۔ آج اگر پاک و ہند میں حنفیت کا چراغ باقی ہے، آج اگر پاک و ہند میں عشق مصطفیٰ والے لوگ باقی ہیں، عزت و تعظیم مصطفیٰ والے لوگ باقی ہیں، تو خدا کی قسم ہے یہ سارا فیض امام احمد رضا خان کا ہے۔ میں کیا کروں، میرا دل کہتا ہے یہ بھی سنا، لیکن وقت بہت ہو چکا۔ میں انشاءاللہ کسی اور اتوار میں لے آؤں گا اعلیٰ حضرت، کسی اور اتوار میں انشاءاللہ۔ اگلا اتوار تو ہے ہمارا شان امام علی مقام، اس کی آخری قسط ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر اعلیٰ حضرت کو لے آؤں گا۔ میرا دل سیر نہیں ہو رہا، میرا دل سراب نہیں ہو رہا کہ اتنا کچھ اس ہستی کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور ہم نے بالکل اتنا تھوڑا سنا، ہم نے بالکل اتنا۔ اگلے اتوار کو چھوڑ کے اس سے اگلے اتوار سے بشرط صحت و زندگی پھر یہ قسط نمبر 1 شمار کی جائے، اور اسے اعلیٰ حضرت فکر رضا قسط نمبر 1، اور اگلے اتوار سے قسط نمبر 2، پھر اس سے اگلے سے قسط نمبر 3، جہاں تک رب چاہے گا، جہاں تک رب چاہے گا۔ جو آیت پڑی تھی واوا جادہ کا فہد، انگریز نے چمچوں کڑچوں کو خریدا تھا کہ اس کا ترجمہ بگاڑو، اس کا ترجمہ، انہوں نے آیات کا ترجمہ بگڑوایا تھا جن میں لفظی طور پہ بگاڑنے کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی تھی۔ بڑے سیانے تھے، بڑے مکار تھے۔ معنی کیا لکھوایا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انگریز نے یہ لکھوایا تھا ان تمام مولویوں سے جو اعلیٰ حضرت کے علاوہ ہیں، جتنے ترجمے مارکیٹ میں پڑے ہیں، اگر یہی ترجمہ نہ ہو فقیر کا قتل بھی معاف۔ میں اس سے بڑی بات اور نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھے پتا ہے ترجمہ یہی ہے۔ ابھی جو کوئی کہے، کوئی فیصل آباد میں ثابت کر دے کہ رات کے عشاء کا ٹائم ہے، اس کے لیے میرا قتل معاف ہے، تو کچھ ہو سکتا ہے؟ پتا ہے کہ عشاء کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ انگریز نے ترجمہ کیا لکھوایا ان سے؟ دنیا کی دولت کے بل بوتے پہ مسلمان تو اس ترجمے کو سن بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے لکھا ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ اٹھا لینا ترجمہ اشرف علی تھانوی کا، اٹھا لینا ترجمہ فلاں فلاں حفیظ جلندری، یہ وہ جتنے چمچے کرچے بک گئے تھے یا بکنے والوں کے پیچھے چلے تھے، دیکھ لینا اپنے اپنے گھروں میں کیا لکھا۔ ہم نے آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو شیطان کی پیروی کرے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے۔ تو لوگوں نے کس ہستی کو گمراہ لکھ دیا؟ جسے رب نے سید المعصومین بنا کے بھیجا ہے، سرکار دو جہاں سارے معصوموں کے بھی سردار بن کے آئے ہیں۔ ان کو کیا لکھ دیا؟ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ بخشت۔ کفر کو پڑھنے کے انداز میں سے سمجھانا ہو تو بندہ کافر ہے۔ لوگوں نے لکھا، آج مارکیٹ میں چھپ رہے اور لا علمی کی وجہ سے کچھ جان بوجھ کے وہ خرید کے آگے تحائف کے طور پہ بھی دے رہے ہیں۔
جب بھی ترجمے والا قرآن اپنی بیٹی کو دینا ہو شادی کے تحفے میں، اپنے کسی دوست کو دینا ہو کسی فنکشن کے طور پہ، پہلے اس دکاندار کو کہا کر مجھے کنز الایمان درکار ہے۔ تیرے تحفے کا کیا فائدہ جس میں سرکار کو ہی گناہ گار لکھا ہوا ہے؟ آپ کہیں جی ہمیں تو علم نہیں ہے، بتا نہیں رہا میں، آج تک کوئی دیا تو رب سے توبہ کرنی ہوگی۔ علم نہ ہونا عذر نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں آپ کے شہر میں مفتیوں کی کثرت ہے، جا کے پوچھو، جا کے مجھے چھوڑ دو، کیونکہ باہر جا کے حالانکہ بات تو وہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اپنی مثال دیتے ہیں، مجھے رہنے دو، میں آپ سب کا بھائی ہوں، مجھے نہ سمجھو مفتی، لیکن فیصل آباد میں مفتی تو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھو، انشاءاللہ جو فقیر کے کلمات ہیں اگر نہ کہیں تو پھر کہنا، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ترجمہ دینا ہے کسی کو تحفے کے طور پہ تو نام کیا ہو؟ سارے بولو نام کیا ہو؟ کنز الایمان شریف مصنف کون ہے؟ مترجم امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ترجمہ وہ کیا جو امام فخر الدین رازی نے کیا، جو امام فخر الدین، ہم نے اپنی محبت میں آپ کو خود رفتہ پایا، بس ہم نے اپنی طرف بلایا، اپنی طرف راہ دے دی، اپنی طرف۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کا مصنف، تفسیر کبیر کا ختم کے لیے سامان ادھر لے آئے، میں بات ختم کر لوں، ختم شریف کا سامان ادھر لے آئے سٹیج پہ، جس کی ذمہ داری ہے صرف وہی اٹھے، اندازہ لگائیں، میری طرف متوجہ ہونا۔ تفسیر کبیر ہے، ووجدک ضالا ہے، ووجدک، امام فخر الدین قلم اٹھاتا ہے، فرمایا اس کا یہ معنی بھی ہے، 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 اس کا یہ مطلب بھی ہے، ووجدک ضالا فہدی، اس کا یہ مطلب بھی ہے، ووجدک ضالا فہدی، اس کا فرمایا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ 20 معنی لکھے ہیں تفسیر کبیر والے نے، ان سب کو دیکھ لو، جس کے پڑھنے کے لیے 8-10 سال کی پہلے محنت درکار ہے، ورنہ وہ کتاب ہی سمجھ نہیں آتی، ورنہ وہ تفسیر کبیر ہی سمجھ۔ 8-10 سال فرما پہلے پڑھ، پھر میری کتاب کو دستک دینا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ ووجدک ضالا فہدی سرکار کی شان کو یوں بیان کر رہی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے جو جتنے معنی بیان کیے، میرے اور تیرے امام نے صرف ترجمے میں ان سب کو بند کر کے رکھ دیا، ایک لفظ میں 100 اپنی طرف راہ دی، 100 اپنی طرف۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سرکار کی عمر مبارک تفسیر کبیر شاید کوئی 5 سے 6 یا 4 سال کے درمیان ہے۔ دالن کا ایک معنی ہوتا ہے گم ہو جانا، عربی لغت میں دالن کا معنی صرف گمراہ نہیں ہے، ایک معنی ہوتا ہے گم ہو جانا، ایک معنی ہوتا ہے گم ہو جانا۔ سننا فخر الدین رازی کی تفسیر اور پھر اپنے مجدد اعظم کی فکر رضا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس بات پہ ہم اپنے امام کی فکر کو سلام پیش کریں گے۔ اندازہ لگا، امام فخر الدین رازی فرماتے سرکار اپنے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ شریف کی وادیوں میں، مکہ شریف کی وادیوں میں سرکار دادا جان سے بچھڑ جاتے ہیں، دادا جان سے جن کا ایسا لخت جگر، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، اور جن کی اولاد تاجدار انبیاء ہو، جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرا لخت جگر کدھر گیا، پتہ نہیں میرا لخت جگر کدھر گیا۔ آپ کے لیے نہ جانے کتنی عظیم قربانیاں وہ پہلے سے ادا کر چکے تھے، آپ کے والد کو بچانے کے لیے وہ منت اگر سنی ہے تو ذہن میں آ گئی، ورنہ سنا دیں گے کسی موقع پہ۔ عظیم قربانیاں پیش ہو چکی ہیں، آج وہی لخت جگر دور پہنچتے ہیں کعبے میں، پہنچتے ہیں غلاف کعبہ کو یوں اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے، یوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فخر الدین رازی کلمات ہیں، دعا کریں یا اللہ میرا بیٹا مجھے ملا دے، یا اللہ میرا بیٹا مجھے
سرکار ادھر کسی وادی میں، سرکار تو رب کی بارگاہ میں گفتگو میں محو رہتے تھے نا جی، راز و نیاز کی گفتگو، آپ ادھر ہیں۔ ادھر سے ابو جہل کا گزر ہو رہا تھا، کس کا؟ اے لوگو تم نے بھی بابا زیادہ قدالن کا معنی لکھا، امام فخر الدین رازی اور 1400 سال کے عربی مفسرین نے بھی لکھا، اور میرے اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ لکھا۔ ابو جہل کہتا ہے عبد المطلب کا شہزادہ، اس وقت تو دشمنی نہیں تھی نا، دشمنی تو تب ہوئی جب حق کی تبلیغ شروع فرمائی۔ یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے، جو تبلیغ کرتے ہیں نا، میں ان کے لیے جملہ بول رہا ہوں، پریشان نہ ہوا کرو، جو بھی حق کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے دشمن اس کے زمانے والے ہی ہوتے ہیں۔ تمام مبلغین کو میں اپیل کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوا کرو۔ جب تک سرکار نے نہیں کہا تھا اللہ ایک ہے، کوئی کافر آپ کا دشمن تھا؟ جب فرمایا اللہ ایک ہے، آپ کے جان کے دشمن بنے کہ نہ بنے؟ قانون نکلا اسلام کا کہ جب حق کہو گے تو حق والے تو ساتھ دیں گے، باطل دشمن بن جاتے، تو پھر حق کہنے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن رب وہ اجر دے گا، وہ اجر دے گا، حق کہنے والا بھی پریشان ہوگا اور سننے والے بھی پریشان ہوں گے کہ اس بندے کو رب نے یہاں تک پہنچا دیا، اس بندے کو رب نے۔ دیکھتے ہیں عبد المطلب کا شہزادہ اونٹنی پہ سوار ہے، اچھی خاصی موٹی تازی، مکے کے گورنر کی سواری ہے کہ بلا کوئی عام بندے کی سواری؟ ابو جہل مکے کا رئیس ہے، کتنی زبردست اونٹنی ہے، دوڑتی آ رہی ہے۔ جب سرکار کو دیکھتا ہے اونٹنی کو بٹھاتا ہے، چلو آج عبد المطلب کے شہزادے کو واپسی گھر پہنچائیں گے، تو چلو عبد المطلب پر ہمارا کوئی احسان ہو جائے گا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ پہنچانے میں خود بھی پھنس جائے گا اور اس کی نسل بھی قیامت تک پھنس جائے گا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ بچہ نہیں، یہ بظاہر بچہ ہے، ویسے تو یہ آدم کا بھی آقا و مولا ہے۔ اونٹنی بٹھائی اس خیال سے کہ چھوٹے بچے ہیں، کہیں گر نہ جائیں، اپنے اور اشارہ کیا مجھے پکڑو۔ سرکار پیچھے بیٹھ گئی، اب اونٹنی کو کہتا ہے اٹھ، وہ کہتی ہے تیرا دماغ خراب ہوا ہے؟ اس کو کہتا ہے اٹھ، وہ کہتی ہے تو پاگل ہو گئے۔ پھر اس کو جھڑکتا ہے، حتیٰ کہ مارنے پہ تل جاتا ہے۔ یہ چلتی ہوئی آئی ہے، موٹی تازی صحت مند اونٹنی ہے، اٹھتی کیوں نہیں؟ آپ سے سوال ہے، کبھی جانور بھی بندے سے کلام کرتے ہیں؟ آپ ابو جہل سے اچھے ہیں کہ نہیں؟ باہر کسی جانور کو لے اور میرے سامنے اسے کلام کر کے دکھا، بولو تو صحیح، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو جہل سے اونٹنی کلام کرتی ہے، سواری کافر کی ہے۔ اونٹنی کا مالک کون ہے؟ دشمن رسول و دشمن خدا۔ اونٹنی ہے، عربی زبان میں بولتی ہے، ایک کافر کو خطاب کرتی ہے، فرمایا گرچہ مالک میرا تو ہے بظاہر، لیکن عقل کے ساتھ کام لے، ہوش کے ناخن لے، تو انسان ہو کے ان کا گستاخ ہو سکتا ہے، ہم حیوان ہو کے ان کی شان کو گستاخی نہیں کر سکتے۔ اونٹنی کہتی ہے یا احمقو ھذا امام، کسی کو تو سمجھ آئی ہے، کسی کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اعلان نبوت کس عمر میں فرمایا؟ اور اب اونٹنی کیا کہہ رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا ان غداروں سے، میں پوچھنا چاہوں گا ان گستاخوں سے جو کہتے ہیں نبی کو کل کا پتہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ اور تو میرے آقا کی عالم شباب کی باتیں کرتا ہے، میں اپنے آقا کی ذات کی بات نہیں کرتا، میں اپنے آقا کے جسم سے لگے ہوئے کپڑوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے آقا کے پاؤں مبارک میں لگے ہوئے نلین شریفین کی بات نہیں کرتا، میں تو مصطفیٰ کریم کے نلین سے مس ہونے والی ابو جہل کی اونٹنی کی بات کر رہا ہوں، جو اعلان 35 سال بعد میں ہونا تھا۔ قدم مصطفیٰ اونٹنی کو لگتے ہیں، اونٹنی 35 سال بعد
کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کہتی ہے کہ احمق ھذا امام، او گدھے، احمق گدھے کو کہتا ہے عربی میں، او گدھے یہ امام ہے۔ آپ بتائیں امام پیچھے ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے؟ فرمایا یہ امام کی شان کے خلاف ہے، امام جو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، تو اس کو آگے تو بٹھا، پھر مجھے دیکھ خوشیوں میں جھومتا ہوا۔ میں تو گستاخی نہیں کر سکتی ایک امام کی، ایک اونٹنی نلین شریفین طیبین طاہرین ابو جہل کی اونٹنی کو لگتے ہیں، عربی میں بولنا شروع کر دیتی ہے، اور 35 سال بعد میں ہونے والی اعلان نبوت کی خبر ابو جہل کو پہلے دے رہی ہے۔ ابو جہل مجبوراً سرکار کو لیتے ہیں اور اپنے، پھر اونٹنی جھومتی ہوئی جا رہی ہے۔ اونٹنی کیوں نہ جھومے جن کی آمد پہ کعبہ ہی 3 دن جھومتا رہا ہے؟ ادھر تو صرف آمد ہے، یہاں اونٹنی کے اوپر شرف بھی بخشا ہوا ہے۔ اب ابو جہل سرکار کو لے کے آیا، پہلے کعبے میں دیکھو شاید عبد المطلب یہاں ہوں، جب وہاں دیکھا کہا جی میں نے تو بڑا عجیب منظر دیکھا، میں نے تو بڑا، عبد المطلب تو سرکار کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ دیکھ چکے تھے، کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کے نسل میں ایسا شہزادہ آنے والا ہے، آپ تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ حق کیا دیکھا ہے؟ جو دیکھا تھا نا سارا سنایا، کہا جی اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی، فرمایا پھر کیسے اٹھی؟ کہا جی یہ بولنے لگ گئی تھی۔ اونٹنی مجھ سے عربی زبان میں 8 سال عالم دین لگاتا ہے درس نظامی میں، جب فارغ ہوتا عربی میں کلام نہیں کرنا آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھی انسان، بولنا بھی جاتا ہے لیکن زبان اور ہے۔ کچھ چاندی ہوں گے جو اپنی محنت کے بل بوتے پہ عام حالت میں جو درس نظامی ہے اس میں عربی میں کلام کرنا آتا، جب تک ایک خاص پیریڈ اسی زبان پہ نہ رکھا جائے، سیکھنے اور سکھانے کی دنیا میں، بولنے اور بلانے کی دنیا میں۔ اندازہ لگا اونٹنی نے صرف للین شریفین کا فیض پہنچا تو عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ للین شریفین کا فیض پہنچا، اگرچہ جانور تھا لیکن 35 سال بعد میں ہونے والی بات پہلے کہہ دینا علم غیب نہیں ہے؟ جن کے نلین شریفین سے جانوروں کو رب علم غیب دے دیتا ہے، اس تاجدار انبیاء کے علم غیب کا کیا کہنا؟ وقت گزرتا گیا، ساری بات بتائی، سرکار عالم شباب کی طرف، حتیٰ کہ قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جبریل آتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، وہ اپنی عمر کے اس واقعے کو یاد فرمائیں جب آپ اپنے دادا جان سے بچھڑ گئے تھے، فَهَدَا، ہم نے آپ کو راہ دی، آپ کے گھر والوں سے ملا دی۔ یہ تیرے امام فخر الدین رازی کا ترجمہ، اور کتنی لمبی چوڑی تفسیر کے بعد، کتنے سالوں کی محنت کے بعد ہم اس ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مجدد اعظم کی فکر رضا کو دیکھ، قلم اٹھایا، صرف ترجمہ لکھا، 1400-1200 سال کی عربی تفاسیر کا نچوڑ ایک جملے میں لکھا، محبوب اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، سو اپنی طرف راہ دے دی۔ اب دیکھ 1200 سال کی تفسیروں کا نچوڑ ایک جملے میں کیسے آیا؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جب ہم فکر رضا کے ایک جملے کو دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے سوچ کے آنا، سوچ کے قدم رکھنا، یہاں ایک جہت میں پھر ہزاروں سمندر ہیں اور ہر ایک سمندر بغیر کنارے کے ہے، سوچ کے آنا ادھر، یہ تیرے امام کی فکر ہے۔ ایک جملہ بول کے 1200 سال کے عربی مفسرین کی ترجمانی کرتے، اور جب ترجمہ لکھواتے تھے کسی لغت کی کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، کسی تفسیر کو دیکھا نہیں کرتے تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلی قسط میں لے آؤں گا۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے مالک کائنات میری اور آپ سب کی اور سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم محفل کو اور ہم سب کی اور ماؤں بہنوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔